أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سبھی پر ان ہم کہاں تھے؟ سورہ حق کا نہیں، یعنی ٹاپک یہی تھا کہ اللہ کریم توثیق کر رہا ہے کس کا؟ سند کا. سند کی توثیق ہو رہی ہے تو اللہ کی ذات، اس کی تو کسی توثیق کی ضرورت نہیں. اس کے بعد رتبہ آتا ہے، یعنی مین ان نیریشن چین جبریل کا. ادروائز جبریل کا رتبے کے اعتبار سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خادم تھے. وہ کیا تھے؟ وہ تو خادم تھے. مولانا ظفر علی خان نے کہا کہ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کے حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو. مولانا ظفر علی خان نے بڑے پیارا شعر کہہ دیا، یاد ہے آپ کو؟ نہیں یاد؟ کہ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر. یہ لکھ کے آپ تبسم، یہ عاشقانہ شعر ہے اور محمد کے ساتھ عشق ہونا چاہیے. بس عشق کا ایک ہی مرکز ہے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح ہے؟ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، لکھ لیا؟ اس کے حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو. اس کے حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو. کیونکہ جبریل نے تو معذرت کی کہ میں آگے. مولانا ظفر علی خان مرحوم، مولانا ظفر علی خان زمیندار والے، عبدالرحیم صاحب کس والے؟ ہاں اس کو مولانا ظفر علی خان زمیندار والے. اور وہ بڑے عجیب آدمی تھے، بڑے زندہ دل آدمی تھے. ایک تو دبنگ آدمی تھے، صحیح. وہ جب سٹیج پہ ہوتے اور وہ ترے والا وہ پگڑی پہنتے تھے تو ہندو لیڈرز بھی ہوتے تھے تاریخ خلافت میں، صحیح. لیکن ان کے سامنے سارے بونے معلوم ہوتے تھے. جب سٹیج پہ وہ ہوتے، ابوالکلام آزاد ہوتے، حسین احمد مدنی ہوتے، تو پھر تو باقی لوگ، یہ تین تو بڑے نام ہیں بر صغیر میں، یس اور محمد علی جوہر، چار بڑے نام ہیں خلافت کے سٹیج پر. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ. تو ایک بار گاندھی جی نے سٹیج پہ بڑی پیاری بات کہی اور اشارے بیٹھے تھے. تو اس نے بڑی پیاری بات کہی اور اس سے پتہ نہیں اس نے پاٹنگ ہو گیا. اس نے کہا کہ ملک تو ضرور آزاد ہوگا، پھر یہاں پہ جمہوریت ہوگی. پھر یہاں پہ کیا ہوگی؟ جمہوریت ہوگی، ووٹ ہوں گے. تو اس نے ہندوؤں سے کہہ دیا کہ مسلمانوں کے بہت سارے بچے پیدا ہو رہے ہیں، ہندوؤں کے بچے پیدا نہیں ہو رہے. تو ہندو کمیونٹی ذرا اس پہ سوچے. صحیح. تو مولانا ظفر علی خان بیٹھے تھے تو وہ فوراً سٹیج پر اس کے آگے آ گئے. اس نے کہا کہ گاندھی جی ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ زندہ دل آدمی تھے. یہ سارے لوگ بڑے زندہ. آزاد تو چونکہ وہ تو بہت بڑے آدمی تھے نا. مولانا آزاد کے پائے کا آدمی تو پیدا ہونا بر صغیر میں، پولیٹیکل ویوز دیٹ از سم تھنگ ایلس. صحیح. لیکن مولانا آزاد کے پائے کا آدمی وہ تو مولانا ابوالحسن ندوی نے، علی میاں صاحب نے، علی میاں صاحب کو تو جانتے ہیں، علی میاں صاحب تو بڑا نام ہے. علی میاں صاحب تو انڈیا کا ٹاپ نام ہے. تو علی میاں صاحب نے ترجمان القرآن، جو مولانا آزاد کی تفسیر ہے اردو میں، ترجمان القرآن، تو اسی پر علی میاں صاحب نے تقریر لکھی ہے، یعنی تبصرہ لکھا ہے. تو اس نے تو بڑی تعریف کی ہے، لیکن ایک جملہ کہہ دیا ہے کہ مولانا آزاد کی تفسیر کا کیا کہیے. اس نے قرآن کی عربی مبین کو ہندوستان کے اردو مبین کے قالب میں بند کر دیا. قرآن کے عربی مبین کو ہندوستان کے اردو مبین کا معنی ان فصیح لینگویج. کیونکہ ابوالکلام تو جب بولتے تھے تو وہ بولتے کیا؟ یس، فصیح مین لٹرری لینگویج. ہاں پڑھ سکتا ہے لیکن وہ ہے ذرا ڈیفیکلٹ. خصوصاً اس کا جو ام الکتاب ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر، اصل میں اس کی ساری تفسیر ام الکتاب ہے، باقی پر تو وہ پھر چھڑ دوڑا ہے. صحیح. اور ام الکتاب میں کمال کیا، حالانکہ وہ خود ہی اعتراف کرتا ہے کہ میں جب بھی گرفتار ہوتا، وہ تو ہمیشہ جیل میں ہوتے انگریز کے دور میں، صحیح، یا اسٹیٹ پہ ہوتے پھر جیل میں ہوتے. تو اس نے کہا جب بھی میں گرفتار ہوتا تو میرے ساتھ میری ساری لائبریری بھی گرفتار ہو جاتی، اس کے ایک ایک پیپر کو چیک کر دیتے کہ اس میں کیا کچھ ہے. صحیح. اور کبھی کبھار وہ مجھے کہتے کہ یہ جو ہے یہ کیا لکھا ہے. میں نے کہا دیٹس نان آف مائی ڈیوٹی، یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کیا لکھا ہے.
صحیح. اس نے کہا کہ میں اپنے خلاف خود بھی آپ کو ایویڈنس دے دوں. مولانا آزاد وہ بڑی پیاری باتیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ مجھ سے پوچھتے, انہوں نے کہا ان کے کچھ طور اطوار اچھے تھے, وہ مجھ سے پوچھ لیتے کہ مولانا آپ کو جیل میں کیا کچھ فراہم کیا جائے. تو میں نے کہا کہ مجھے کاغذ قلم تھما دیا جائے نمبر 1, اور دوسرا میرے گھر میں میرے چائے کے پتے پڑے ہوئے ہیں تو میری کیتلی اور میرے چائے کے پتے مجھے پرووائڈ کیے جائیں. تو مولانا آزاد کہتے ہیں کہ چائے کی اصل بنیاد چین سے ہے, اور اس کی ساخت یہ ہے کہ بوائلنگ واٹر میں کھولتے ہوئے پانی میں اس کے پوٹلی کو 2-3 بار ڈبوئیں, صحیح, اور پھر سگار کا چسکا لے کر اس کے ساتھ چائے کا ایک گھونٹ لیا کریں, دماغ کی گریں کھل جاتی ہیں. یہ غبار خاطر میں لکھتا ہے, لیکن پیچھے لکھتا ہے لیکن کم بخت ہندوستانیوں کا کیا کہیے, انہوں نے چائے کے ساتھ چینی اور دودھ کی بدعت کو ملا کر چائے کا ذوق ہی ختم کر دیا. تو اس نے لکھا ہے کہ آخری بار جب آزادی سے پہلے جب گرفتار کیا گیا, صحیح, اور ایک اردو میں کتاب ہے عبدالحلیم صاحب, اگر آپ اپنے لیے لے سکتے ہیں, صحیح, بیانات و مقدمات اکابر, بیانات و مقدمات اکابر. یہ بڑی پیاری کتاب ہے, کسی نے لکھی ہے, لیکن اس میں اصل میں جو بڑے مشہور مقدمے تھے ان بڑے لیڈروں کے خلاف انگریزوں کے زمانے میں, تو اس کی رویداد ہے اس میں, خصوصاً جو کانسپیریسی کیس ان کے خلاف بن گیا تھا, مولانا ابوالکلام آزاد, مولانا حسین احمد مدنی, مولانا محمد علی جوہر, اس میں 5 لوگ مسلمان تھے, ایک اس میں ایک ہندو لیڈر تھا, لیکن اس کو پتہ نہیں کہ کیسے پھر نکالا, اس سے کیس سے اس کو نکال دیا اور صرف مسلمانوں کے گلے کیس پڑ گیا, صحیح. اور پھر ہوا یہ کہ مولانا آزاد پر مقدمہ چل رہا تھا دلی میں, ایک ہی کیس کا مقدمہ تھا, آزاد پہ چل رہا تھا دلی میں, اور مولانا مدنی اور محمد علی جوہر پہ چل رہا تھا کراچی میں, صحیح. تو مولانا محمد علی جوہر اس نے بخاری پڑھی تھی مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے جیل میں, صحیح. مولانا محمد علی جوہر شاگرد تھے مولانا مدنی کے, جیل کے شاگرد تھے. تو جب ایک پیشی پر لایا گیا کہ بیان دینا تھا مولانا مدنی نے, تو مولانا مدنی اٹھ گئے بیان کے لیے, پاؤں میں بیڑیاں تھیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, صحیح, اور بیان شروع کر دیا, اور 3 گھنٹے بولا مسلسل تاریخ ترک موالات پہ. کس چیز پہ؟ ترک موالات پہ. اور ترک موالات کا معنی یہ تھا کہ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے قرارداد پیش کی تھی جلسے میں کہ آج کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے مسلمان رہنا ہے یا انگریز کی رعایا. آج کے بعد ہندوستان کے ہندوؤں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں ہندو رہنا ہے یا انگریز کی رعایا. سکھوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں سکھ رہنا ہے یا انگریز کی رعایا. اور فرمایا کہ ایون ہندوستان کے لوکل عیسائیوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں عیسائی رہنا ہے یا انگریز کی رعایا. اس نے کہا دونوں چیزیں اکٹھے نہیں ہو سکتی, صحیح. تو یہ بغاوت ہے نا, یہ کیا ہے, یہ تو بغاوت ہے, ہائی ٹریزن ہے. تو ہائی ٹریزن کروا دیا. اور مولانا ابوالکلام آزاد صدارت کر رہے تھے, محمد علی جوہر واز اے پارٹ آف دیٹ جلسہ. تو ان سب کے خلاف کانسپیریسی کیس وہ چل پڑا. تو مولانا مدنی تو وہ میجر مجرم تھے, صحیح, سب سے بڑے مجرم تو وہی تھے, مجرم نمبر 1. تو اس کو جب بیان کے لیے پیش کیا, اس نے 3 گھنٹے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان دے دیا, اور اس نے کہا کہ سارے مذاہب وہ غلامی کے خلاف ہیں, ایون ہندو مت کے اساسی تعلیمات میں انسان کی غلامی نہیں ہے, صحیح. انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے مورتی کی پوجا کرتے رہیں گے, لیکن انسان کی غلامی کو وہ بھی برداشت نہیں کرتے. اور پھر انسان جو اتنے دور سے آ کر ہمارے اوپر مسلط ہوں, جن کا ہمارے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں, صحیح, تو ان کے مذہب کے تصور کے بھی خلاف ہے, لہٰذا انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. تو جج نے اس سے کہہ دیا کہ حسین احمد, تو آپ نے یہ کہہ دیا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ آپ بالکل وہ ماضی بعید کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. کیا استعمال کرتے ہیں؟ ماضی بعید کا صیغہ. کہہ دیا تھا, یو ہیڈ سیڈ اٹ. اس نے کہا میں اب کہتا ہوں. صحیح, کہہ دیا تھا تو آپ میرے کیس کو بہت کمزور بنا رہے ہیں. نے کہا میں اب بھی کہتا ہوں. تو جج نے کہہ دیا کہ حسین احمد تمہیں پتا ہے یہ ہائی ٹریزن ہے. اس نے کہا میں اتنا جاہل بھی نہیں, آپ میری داڑھی کو اور میری پگڑی کو جہالت کا سنبل نہ سمجھے, میں جانتا ہوں اور دیدہ دانستہ کر رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ اس کی سزا آپ کو معلوم ہے؟ اس نے کہا ہاں
آپ کی قانونی لا کو میں نے پڑھ لیا ہے کہ اس کی سزا وہ موت ہے، بس آپ کو ایک فیصلے کی دیر ہو سکتی ہے، ایک فیصلے کی دیر ہو سکتی ہے، میرے قبول کرنے میں کوئی دیر نہیں ہوگی، کیونکہ جب مجھے گرفتار کیا جا رہا تھا تو میں اپنے ساتھ کھدر کا سلا ہوا کفن ساتھ لایا ہوں، وہ میرے اب اس تیلے میں موجود ہے۔ کیوں مولانا مدنی، مولانا عبید اللہ سندھی اور یہ سارے جو آزادی حریت پسند لیڈر تھے، یہ صرف کھدر پہنتے تھے، یہ کہتے تھے کہ بھائی میرے پیسے وہ انگریز کے خزانے میں کیوں چلے جائیں، یہ جو میرے جولاہے ہیں یہ ان کے جیب میں چلے جائیں۔ تو انہوں نے حرام قرار دیا تھا کہ انگریز کے کل پرزے کا بنا ہوا کپڑا نہ پہنیں، یہ تو آپ قانونی الپاور کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہی تو تاریخ تر کے موالات تھی۔ تو اس نے کہا کہ سلا ہوا کفن، اس نے کہا کہ حسین احمد تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جس کو حکومت سزا دے دیتی ہے تو اس کے کفنانے دفنانے کا انتظام وہ بھی حکومت کے ذمہ ہوتا ہے۔ تو مولانا مدنی نے کہا کہ عمر بھر آپ کے گندے مشین کا بنا ہوا کپڑا بدن کے قریب نہیں آنے دیا، مرنے کے بعد اس خبیث کپڑے میں کفنانا نہیں پسند کرتا، اپنے وطن کے جولاہے کے کپڑے میں دفنانا پسند کرتا ہوں۔ صحیح۔ تو پھر مولانا مدنی کو پہلے وہ سزائے موت دے رہے تھے، لیکن باہر اتنے لوگ جمع تھے کہ اس کو خطرہ پڑ گیا تو اس کو 4 سال کی سزا دے دی۔ اور جب بیان دے رہے تھے تو مولانا محمد علی جوہر وہ رومی ٹوپی پہنتے تھے نا، وہ رومی ٹوپی جانتے ہیں، وہ جو پننا جا ریڈ سا ہوتا ہے، وہ پننا سا ہوتا ہے، اس میں وہ پننے کو کیا کہتے ہیں، ٹیسل، ہاں وہی ٹیسل قسم کی چیز۔ صحیح۔ تو اس نے اپنی وہ اس کے قدموں میں ڈال دی، اس نے کہا حضرت ہمارے اوپر رحم کریں، ہمارے اوپر رحم کرو، یہ بیان کو ذرا نرم کروا دیں، سولی پر چڑھائے جاؤ گے۔ تو مولانا مدنی نے مولانا جوہر سے کہا کہ آپ کے 1000 احترام کے باوجود آپ مجھے بزدلی کا درس دے رہے ہیں، اب مجھے بزدلی کا، اس نے کہا حضرت بزدلی کا درس نہیں دے رہا، مجھے پھانسی لگ جائے کوئی پرواہ نہیں، کسی اور کو لگ جائے کوئی پرواہ نہیں، حسین احمد کو لگ جائے امت کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ صحیح۔ آپ امت کا سرمایہ ہیں، آپ امت کا سرمایہ ہیں۔ تو مولانا مدنی نے ایک شعر پڑھ لیا اس وقت، وہ بڑا مشہور شعر ہے اور داغ کا ہے۔ کس کا ہے؟ داغ دہلوی کا۔ پتہ نہیں داغ دہلوی کا پورا نام کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اچھا، داغ دہلوی بڑا مشہور ہے کہ پڑھا فلک کو ابھی دل جلوں سے کام نہیں، پڑھا فلک کو ابھی دل جلوں سے کام نہیں، لکھ لیا، جلا کے راک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں، پڑھا فلک کو ابھی دل جلوں سے کام نہیں، جلا کے راک نہ کر دوں تو داغ۔ اور اس جج نے کسی نجی محفل میں پھر تبصرہ کر دیا تھا، اس نے کہا کہ وہ آدمی جب بیان دے رہا تھا مولانا حسین احمد مدنی، اس نے کہا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ وہ جس خود اعتمادی سے بیان دے رہا تھا اور وہ اس کی دل کی آواز تھی، میں سمجھ رہا تھا کہ اس کی دل کی آواز ہے، اور میں یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ وہ 100% پارسی پر چڑھنے، لیکن اس آزادی کی ہمیں کوئی قدر نہیں ہے، میں بیڑا غرق کر دیا آزادی کا۔ صحیح۔ مولانا احمد علی لاہوری نام سنا ہے؟ شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری بہت بڑے ولی اللہ ہیں، شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ، جس کی قبر کی مٹی سے اب بھی خوشبو جاتی ہے، اب بھی آپ جائیں میانی صاحب کے قبرستان میں اس کی مٹی اٹھائیں، اب بھی آپ خوشبو فیل کریں گے۔ تو شیخ التفسیر حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اس کو جب تاریک ریشمی رومال میں پکڑا گیا ٹرانسپیریسی میں، تو اس کو سخت سردی میں برف کے سیل پر لٹایا گیا، ایک سیل نیچے اور ایک برف کا سیل اوپر، تو بدن فریز ہو گیا، تو اس کی آنکھیں بند ہو گئی، پھر اس کو ہیٹ کیا، وارم کر دیا، جب آنکھیں کھلی تو جو آفیسر کھڑے تھے انٹروگیٹ کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ احمد علی پھر بھی تاج و تخت برطانیہ کی مخالفت کرو گے؟ پھر بھی تاج و تخت سے برطانیہ کی مخالفت کرو گے؟ تو مولانا احمد علی لاہور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ضرور کروں گا، وہ ایمان کی آواز ہے، زبان کی آواز نہیں جو برف کے سلوں سے دب جائے، وہ ایمان کی آواز۔ وہ لوگ کہتے یار ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے کہ وہ ایمان کی آواز ہے۔ ہاں، اور پھر ایک شعر کہہ دیا، ایک شعر، اور شعر ایکچولی مولانا محمد علی جوہر کی، شعر مولانا محمد علی جوہر کا، لیکن مولانا لاہوری نے کہہ دیا اس موقع پر کہ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی، صحیح، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، سمجھ تو آپ کو آپ لوگوں کو آ رہی ہے، تفسیر کی ضرورت نہیں۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، جگر کی آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں، جگر کی آگ دبی ہے بجھی تو نہیں۔
اور جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ یہ لوگ جو ہوتے یہ کچھ عجیب قسم کے لوگ تھے، پتہ نہیں یہ اسٹیل کے بنے ہوئے تھے کیا تھے، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توثیق کے لیے سورہ الحاقہ کی ساری آیت پڑھ لیے تھے، شروع کیے تھے۔ تو آپ جائیں سورہ حاقہ پہ، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، 29ویں پارے کی تیسری سورہ ہے، آیت نمبر 40 سے لیں۔ اور میں نے حضرت عمر کا واقعہ تو آپ کو بتا دیا تھا کہ انہ لقول رسول کریم، یقینا یہ قرآن، آیت نمبر 40 دیکھ لیا، لقول رسول کریم، بڑے عزت والے پیغمبر کا کلام ہے، بڑے عزت والے، کریم کا معنی بڑے عزت والے، وما هو بقول شاعر، نہیں ہے یہ کلام کسی شاعر کا، قلیلا ما تؤمنون، بہت تھوڑے آپ میں سے ایمان لاتے ہیں، ولا بقول کاہن، اور نہیں ہے یہ کلام کسی فور ٹیلر یا فارچون ٹیلر کا یا سوت سیر کا، کاہن کہتے ہیں سوت سیر، SOOTHSAYER، سوت سیر کہتے ہیں انگریزی میں کاہن کو، وہ مستقبل کی خبریں دیتا رہتا ہے، کیا دیتا ہے؟ فیوچر کی خبریں دیتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، وہ نجومی سے ذرا فارورڈ کلاس ہے، صحیح، وہ ذرا PhD ہے اس گن میں۔ ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے آپ میں سے سمجھ لیتے ہیں، تذکر کا معنی سمجھنا۔ تنزیل من رب العالمین، یہ نازل شدہ ہے رب العالمین کی جانب سے، ولو تقول علینا، اگر اس نے بنا دیے ہمارے اوپر بعض الاقاویل، بات خود ساختہ باتیں، اقاویل کا معنی خود ساختہ، لاخذنا منہ بالیمین، ہم پکڑ لیتے اس کو بڑی قوت سے، ثم لقطعنا منہ الوتین، اور پھر کاٹ دیتے اس کے شارک کو، کہ آپ ہمیں نسبت کرتے ہیں اپنی بات کی۔ تو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توثیق کر دی کہ یہ جو کہتا ہے اللہ کی طرف سے کہتا ہے، واضح میں آ گئی، تو یہ توثیق ہو گیا۔ ابھی آپ واپس جائیں، تو آپ کہیں نہیں جانا، اس لیے کہ ابھی تو ہم تمہید میں ہیں، مدتوں چلے گی تمہید۔ تو اب نیریشن چین یا سند کا وہ حصہ کہ امت کے پاس یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کی کیسے آیا، تو اللہ نے بھجوایا، جبریل کے واسطے بھجوایا، رسول پاک نے ریسیو کر دیا، صحیح۔ رسول پاک سے امت تک کیسے پہنچا، میں نے کہا کہ وہ سلسلہ تو متواتر ہے۔ وہ سلسلہ کیا ہے؟ متواتر۔ متواتر جانتے ہیں نا کہ ہر زمانے میں ہزاروں لوگوں نے، ابھی تو لاکھوں نہیں بلکہ اربوں لوگوں نے، کیونکہ مسلمانوں کی تو سب سے پہلی ڈیوٹی یہ ہو جاتی ہے کہ بچہ پڑھنے لگ جاتا ہے تو کیا کرواتے ہیں؟ قرآن پڑھاتے ہیں اس سے، صحیح۔ اگر سارا قرآن نہیں پڑھ سکتا تو پھر بھی ہر بچہ کچھ نہ کچھ پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ تھا پوائنٹ نمبر کیا؟ نہیں، ہم نے پوائنٹ شروع کر دیا تھا کہ پہلے تھا موجودات کی بات، پہلے تھی موجودات کی بات، پھر دوسرا بحث شروع کر دیا کہ انسانوں کو مکلف بنایا گیا، پھر تیسری بات ہم نے کر دی کہ انسانوں کے ہدایت کے لیے پیغمبر بھجوایا گیا، چوتھی بات ہم نے کر دی کہ ان کو وحی دے دی گئی۔ یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، صحیح۔ تو پھر پانچویں بات یہ تھی سند کی بات، آپ نمبر دیا کریں، تو پانچویں بات تھی سند کی بات۔ اب چھٹی بات وہ ہے قرآن کریم کی ڈیفینیشن، تعریف جسے کہتے ہیں کہ قرآن کس چیز کا نام ہے۔ تو یہ چھٹا پوائنٹ ہے، چھٹا نقطہ، قرآن کریم کی تعریف، موضوع کہ یہ کس چیز کو ڈسکس کرتا ہے، اس کا سبجیکٹ کیا ہے، قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے، موضوع، اور اس کا غرض و غایت کہ مقصد کیا ہے اس کا،
3 چیزیں ہیں اس چھٹے نقطے میں. کیا کیا ہمایوں ریپیٹ کریں؟ موضوع کیا نہ پہلے تاریخ ڈیفینیشن، پھر موضوع، پھر مقصد. یس اس طرح لکھیں، تاریخ، موضوع اور مقصد. کریم نے خود ہی اپنی تعریف کی ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ صاد میں جو اس طرح ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. That this is a great book. We have sent it down to you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a blessed one, so they may ponder upon its verses, ponder upon, and they may understand who ulul albab, the people who have the core of intellect, not intellect. What? The core of intellect. Huh? 29. Surah Swad, ayah number 29. Page 456. Ayah number 29, Surah Swad. لیکن علماء نے اس کی تعریف کی ہے، هو الكتاب المنزل من اللہ بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كلاما المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلا متواترا بلا شبہ. یہ ایک جامع ڈیفینیشن ہے جس کو کہتے ہیں کمپریہنسو، انکلوسیو اینڈ ایکسکلوسیو. This is comprehensive, inclusive and exclusive. معنی یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کیونکہ اللہ کے نزدیک بھی یہ ریٹن شکل میں ہے، بل وہ قرآن مجید فی لوح محفوظ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن عظیم الشان میرے پاس ایک سیکرڈ ہولی ٹیبلٹ میں لکھا ہوا ہے. یس، آج کے زمانے میں آپ اس کو CD کہتے ہیں یا چپ کہتے ہیں، صحیح، لیکن اس زمانے میں کوئی چپ جانتا نہیں، صحیح، تو چھوٹے سے تختے کو ٹیبلٹ کہتے ہیں. چھوٹے سے تختے کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیبلٹ کہتے ہیں. تو اس زمانے میں عربوں کی سمجھ میں بس چھوٹا سا تختہ آ رہا تھا. اگر اللہ کریم کہتے ہیں کہ میرے پاس ڈرائیور میں ہے، صحیح، فلیش ڈرائیور میں ہے، صحیح، تو وہ کہتے ہیں یہ کیا بنا ہے، صحیح. حضرت ابوبکر دوڑ کے آتے رسول اللہ کے پاس، یہ فلیش ڈرائیور کیا بنا ہے، صحیح. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو 1500 سال پیچھے لے آتا، آگے لے آتا کہ اس کے لیے 1500 سال آگے تھوڑی کرنی پڑے گی، صحیح. تو اس تعبیر کو اللہ نے ان کے اپروچ کے مطابق آسان بنا دیا. تو فرمائیں ایک چھوٹا سا تختہ ہے، اس پر لکھا ہوا ہے. تو CD کیا ہے؟ چھوٹا سا تختہ ہے. چپ کیا ہے؟ اچھا، اور فلیش ڈرائیو کیا ہے؟ ابھی چھوٹا سا تختہ ہے. دیٹ از دی کیس. تو یہ وہ کتاب ہے جو نازل کیا گیا ہے اللہ کی جانب سے. المنزل کا معنی نازل کیا گیا ہے کس کی جانب سے؟ اللہ کی جانب سے، بواسطہ جبریل، جبریل کے واسطے. کس طرح آیا ہے؟ تھرو جبریل. کس کے اوپر نازل کیا گیا ہے؟ عالم نبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. کلام، جب حضور پاک کے پاس آیا تھا تو یہ کتاب کی شکل میں نہیں آیا تھا، کلام کی شکل میں آیا تھا. کلام کا فرق تو جانتے ہیں کہ جبریل یس وربلی جانتا ہے، کیا نام ہے؟ وربلی جانتا ہے، صحیح. المکتوب، جو لکھا گیا ہے، فی المصاحف. دیکھیے ایک تو ہوتا ہے کاپی، کیا ہوتا ہے؟ یعنی کتاب، صحیح. لیکن قرآن کے لیے مصحف کا لفظ بولا جاتا ہے. اس چیز کا مصحف، تصحیف کا معنی ہے لکھنا، تو مصحف کا معنی ہے لکھا گیا. مصحف کا معنی کیا ہے؟ لکھا گیا. تو قرآن کریم کو مصحف کہتے ہیں کہ یہ لکھا گیا ہے. تو المکتوب جسے لکھا گیا ہے، فی المصاحف. المنقول الینا جو نقل کیا گیا ہے ہمیں،
وہی بات جو میں نے بتائی، نقل متواتر، ایک متواتر نقل کے ذریعے، ایسا نہیں ایک آدمی نے نقل کیا ہے، 10 نے نقل کیا ہے، 100 آدمی نے نقل کیا ہے، 1000 آدمی نے نقل کیا ہے. کتنے آدمی نقل کرتے ہیں زمانے میں؟ سبحان اللہ، لاکھوں کروڑوں لوگ نقل کرتے رہتے ہیں. المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ، اور اس نقل میں یا اس کے قرآن ہونے میں کسی مسلمان کا کوئی شبہ نہیں ہے کسی کا بھی شبہ؟ اگر وہ قرآن کی ایک آیت میں بھی شبہ کرتے تو مسلمان باقی رہے. تو یہ ہے کیا ڈیفینیشن، سارے علماء نے لکھا نقلا متواترا بلا شبہۃ. بلا شبہۃ مین وداؤٹ ہیونگ اینی ڈاؤٹ. تو یہ ایک ایسی تعریف ہے جس پر امت نے ابتدا ہی سے اتفاق کر دیا ہے. جب وہ قرآن کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو سارے اینگلز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ ڈیفینیشن اینڈ دیٹ از این ایگریڈ اپان. اب قرآن کریم کا سبجیکٹ کیا ہے؟ تو قرآن کریم کا سبجیکٹ ہے انسان. قرآن کریم کا سبجیکٹ کون ہے؟ انسان. اب میڈیکل فیلڈ کا سبجیکٹ بھی انسان ہے. یہ آپ ایک آبجیکشن لکھیں. میڈیکل فیلڈ کا سبجیکٹ بھی کیا ہے؟ انسان ہے. اور قرآن کا سبجیکٹ بھی انسان ہے. تو کیا میڈیکل کی کتاب ہے؟ تو آپ جواب دے دیں کہ میڈیکل کا سبجیکٹ ہے انسان، مرض اور صحت کے حوالے سے. کس حوالے سے؟ مرض اور صحت کے حوالے سے. یعنی وہ انسان کو ڈسکس کرتے ہیں بیماری اور علاج اور صحت کے حوالے سے. اور قرآن کا سبجیکٹ ہے انسان مکلف ہونے کے حوالے سے. کیسے حوالے سے؟ مکلف، کہ وہ باؤنڈ ہے ٹو اوبے اللہ اینڈ ٹو فالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم انسان کو اس حوالے سے ڈسکس کرتا ہے ٹو اوبے اللہ اینڈ ٹو فالو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، مکلف ہونے کے حوالے سے. اور پہلی وحی میں اس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ اس کا موضوع ہے انسان. سورہ العلق، جب حضور کے پاس پہلی وحی آئی غار حرا میں، سورہ علق دیکھ لیا، سورہ نمبر 91 96 ہاں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو بسم ربک، اپنے پروردگار کے نام سے، الذی، وہ پروردگار، خلق، جس نے پیدا کیا ہے. کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ پوری دنیا کو پیدا کیا ہے. صحیح. اور دنیا کا ایک حصہ انسان بھی ہے. دنیا کا ایک حصہ انسان بھی ہے، لیکن اس کے بعد انسان کو مستقلاً ذکر کر دیا. حالانکہ دیز ورڈز انکلوڈ انسان اینڈ ہیومن بینگ. خلق الانسان، جس نے پیدا کیا ہے انسان کو، من علق، فروزن بلڈ سے، کلاٹ سے. علق کا معنی کیا؟ اور دوسرا معنی ہے لیچ، ہینگنگ ٹو دی وال آف وومب. لیچ ہینگنگ ٹو دی وال آف وومب، لیچ کہتے ہیں اس کو. ماں کے پیٹ میں وال آف وومب کے ساتھ وہ جو کلاٹ تھا وہ لیچ کی طرح ہینگ کر رہا تھا. صحیح. تو اب سارے حیوان اس طرح پیدا ہوئے ہیں. سارے حیوانوں کی پیدائش اس طرح ہوتی ہے کہ وومب میں وہ لیچ کے شکل میں ہینگ کرتی ہے. تو آپ پیرنتھیسس میں لکھے کہ اٹ مینس کہ انسان بھی حیوان کی ایک نوع ہے. انسان بھی کیا ہے؟ یس، اے ٹائپ آف اینیمل. تبھی تو ایرسٹاٹل نے اس کو سوشل اینیمل کہہ دیا. ایرسٹاٹل نے کیا کہا؟ سوشل اینیمل، کہ یہ سماجی حیوان ہے. یعنی یہ حیوان ہے لیکن یہ سوشیالوجی بھی یقین رکھنے والا ہے. باقی حیوان سوشیالوجی نہیں جانتے. صحیح. اب ہم بھی نہیں جانتے. فرق جب انسان پہ حیوانیت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ سوشل لائف سے لاتعلق ہو جاتا ہے. ٹھیک. خلق الانسان من علق، تو اب وہ تو حیوان ہوگی، ڈنکی ہے نہیں. تو اللہ کریم نے فردر موڑ کے دیا کہ اقرا، پڑھو، وربک الاکرم، آپ کا پروردگار بڑا عزت والا اور عزت دینے والا ہے. الذی، وہ پروردگار، علم بالقلم، جس نے تعلیم دی ہے قلم کے ذریعے. علم الانسان، تعلیم دی انسان کو، ما، اس چیز کی، لم یعلم، جس کو وہ نہیں جانتا تھا انسان کو. تو دیکھیے 3 چیزیں ہیں یہاں. نمبر 1 کیس کو ایڈریس کیا.
اور ایڈریس کیا جاتا ہے ذی عقل کو. جن کو عقل نہیں ہوتی اس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. آپ نے کہیں ایسی گیدرنگ دیکھی ہے جہاں پہ ڈنکی گیدرنگ کے سامنے خطبہ دیا جاتا ہے؟ عقل نہیں، وہ ایڈریس کو جانتے نہیں. اور یہاں اللہ کریم نے ایڈریس کیا اقرا پڑھو، تو ذی عقل ہے. نمبر 1. نمبر 2، قلم اتنا سا ہے، یہ آپ والوں کا $1 کا ملتا ہے. کتنے کا؟ کتنے کا؟ $1 کا ملتا ہے. اگر آپ ذرا ڈزن کے حساب سے لیں تو پھر شاید 50 سینٹ کا ملے. صحیح. لیکن یہی قلم جس کی ویلیو، فزیکل ویلیو تو صرف اتنی ہے 50 سینٹ. صحیح. لیکن اس قسم کے قلم کے ذریعے، بلکہ آج سے پہلے تو یہ قلم بھی نہیں تھے، وہ تو 1 پیسے کا وہ کانے کا قلم ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ وہ کانے کا قلم ہوتا تھا. تو یہ ساری دنیا جہان کے علوم، یہ سارے ریسرچ جس پہ ہم آج نازاں ہیں، یہ اس کانے کے قلم سے شروع ہو گئے ہیں. کس چیز سے؟ کانے کا قلم. کیونکہ وہ کانے کا قلم عقل کی بنیاد پر استعمال ہوتا ہے. وہ جو 1 پیسے کا قلم ہے وہ کس چیز پر استعمال ہوتا ہے؟ عقل کا. تو عقل کی استعمال پر استعمال کرنا، عقل کے حوالے استعمال کرنا، اس کو کہتے ہیں ذی عقل انسان. کیا؟ ذی عقل. تو انسان حیوان ہے لیکن ذی عقل ہے. انسان حیوان ہے اور ذی عقل ہے. تو دیکھیے انسان حیوان ہے نمبر 1. نمبر 2 ذی عقل ہے. نمبر 3 اس کو ایڈریس کیا، اور ایڈریس پہ کیا اقرا پڑھو. اقرا پڑھو. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ